بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی کرم نوازی کہ آج پھر ہمیں دین کی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کی تھی زکوٰۃ پہ، اور زکوٰۃ پہ یہ کہ اس کے سارے صورت توبہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن لفظ وہاں صدقات کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مسکین کا ہم نے زیادہ کیا تھا کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اس کی خودداری بلند ہوتی ہے، وہ کام کاروبار کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رک جاتا ہے، دکان جل گئی، جاب چلی گئی، فیکٹری بند ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا پوری نہیں پڑ رہی، یا اور کوئی جگہ ہے، کوئی مقروض ہے، اپنی طرف سے شرعی تقاضے اس نے پورے کر دیے، قرض نہیں اتر رہا، یا کوئی کما تو رہے ہیں لیکن کوئی بنا نہیں سکتے، یعنی آٹا ہی پورا کر سکتے ہیں، گھر کا خرچہ ہی چل رہا ہے، باقی کوئی کسی کا کچن رہتا ہے، کسی کا باتھ رہتا ہے، کسی کا مکان رہتا ہے، یا کوئی 30-40 ہزار روپے گٹھے نہیں آ سکتے، چلو آٹا پانی تو چل رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے، ایسے بندے ہوتے ہیں مسکین، ان کا خیال کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضروری نہیں کہ مانگنے والا ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بازو نہ ہو، تو ایسے ہی نہیں، وہ بھی ہیں لیکن یہ بھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جی تراویح کی، نماز تراویح۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کیا اختلافی مسئلہ ہے؟ کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے سنت موقدہ ہے، کوئی کہتا ہے بدعت حسنہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں پہ ایک آفت ہی لگا لیں۔ یہ دیکھیں آزمائش ہی ہے نا، جو لوگ اسلام چھوڑتے ہیں نا، وہ پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی تم مسلمان ابھی تک متفق ہی نہیں ہو سکے ہو، 1400 سال ہو گئے کہ تمہاری یہ نماز تراویح کیا ہے، تو پھر ہمیں آپ کیوں کہتے ہو کہ اسلام میں آؤ بھائی؟ تو یہ ان کا جائز مطالبہ ہے کہ ہمیں آج تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ پتہ کر لیں کہ یہ تراویح نماز ہے کیا، تو اس الجھن میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن چیز اچھی ہے۔ صحابہ کرام کا بڑا پیار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد میں آتے تھے، لیکن انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اس کی کوئی تعلیم دی، زیادہ نہیں تاکید نہیں کی کہ ذرا کہیں پھر مشکل ہو جائے گا، سنت ہو گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا، ظاہر ہے پھر کوئی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو پھر موٹی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر اس کو باقاعدہ جماعت کی شکل دے دی گئی، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب بات ہماری کرنے کی ہے کہ جس کی جان مانتی ہے وہ 20 پڑھے، سنا ہے 40 تک بھی ہے، جان نہیں مانی تو 8 پڑھے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ کیا یہ جو مہینہ ہے رمضان، انزل فیہ القرآن، تو کیا اس مہینے میں ہمارا طریقہ یہی رہے گا، قرآن کے ساتھ ہمارا یہی تعلق رہے گا کہ ہم نے عجمی کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھو عربی جو ہے نا، وہ تو سنتے ہیں تو ان کو تازہ ہو جاتا ہے اس کا پیغام، قرآن کا پیغام عربیوں نے سیکھا ہوتا ہے، ان کی زبان ہے، وہ جب تراویح میں سنتے ہیں 20 پڑھیں یا 8 پڑھیں، ان کا تازہ ہو جاتی ہے، ساری تعلیمات قرآن کی تازہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری رمضان میں جب دنیا سے انہیں پردہ کرنا تھا نا، کچھ 4 مہینے بعد، تو دورہ کیا تھا قرآن، 2 دفعہ دورہ کیا تھا، یہ نہیں کہ ظاہر وہ عربی ہے نا، سارے سننے والے بھی اور سنانے والے بھی، لیکن جو اجمی ہیں کیا ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، عربی جو ایسا کرتے تھے ایسا اجمی کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اجمی ہیں، عربی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ان کا بھی وہی طریقہ اگر ہونا کہ بھائی تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سننا ہے اور سمجھنا نہیں ہے، اور پھر 27ویں کو ہم نے ختم قرآن بھی کر دینا ہے کہ ہم نے ختم قرآن کر لیا اور مٹھائی بانٹ دی ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج میں یہی بات کر رہا تھا کہ اجمی جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عربیوں کا طریقہ نقل نہ کریں، وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج میں جو عرض کروں گا وہ یہی کہ جس کی جان بنتی ہے 20 پڑھنے کی، یہ جو 4 پڑھ کے جو وقفہ نہیں ہوتا بیچ میں، تو ہم ایک تسبیح تراویح پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ وقت ہم نکالیں اجمی، اس وقت وہ جو امام ہے جس نے ہمیں پچھلی 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھایا تھا نا، اس کا وہ مفہوم بتا دے، پھر اگلی 4 پڑھے تو مفہوم بتا دے، اگر 8 پڑھانا ہے تو باقی جو 12 چھوڑ دے، 8 پڑھ کے تو جو پورا پارا ہے اس پارے کا ترجمہ اور مفہوم، صرف ترجمے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ مہینہ ہے قرآن کا، اس مہینے میں ہم نے قرآن کا آٹے میں نمک کے برابر تو حق ادا کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم صرف تلاوت سنیں گے اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے قرآن پہ؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کرے کوئی ایسا عالم دین آ جائے، کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے
जैसे गवर्नमेंट आई है ना, तो उसने कहा जी कि 18 साल से या 16 साल से कम बच्ची का निकाह करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। आ गया ना, ये होता है बात, ये हो गया, मज़ा आ गया, ये ऐसे कानून नाफिज होते हैं। तो कोई आ जाए गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि भाई पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी बगैर तर्जमे के कुरान नहीं आएगा। भाई क्यों आएगा, है तर्जमे वाला कुरान आना चाहिए। और फिर ये है कि तरावी में जो इमाम होगा वो 4 रकत पढ़ाए, उसके बाद वो कुरान का तर्जमा और मफहूम बताएगा, फिर अगली 4 पढ़ाएगा। अगर नहीं तो 8 पढ़ा के बाकी 12 का वक़्त ले ले, तो वो जो पूरा पारा था उसका तर्जमा और मफहूम बताए और उसके बाद जाके सो जाएं, फिर वक्त सार उठें। एक ये बात हो गई। आप भी गौर करें। इस महीने में आम एक रवाज होता है कि मैंने कितने ख़त्म कुरान किए हैं, जो एतकाफ़ बैठेंगे वो भी कहेंगे। तो सबको चाहिए कि कुरान की तिलावत का जो मकसद है ये है समझ, अमल करने के लिए समझ के पढ़ना, अमल करने के लिए समझ के सुनना, सुनना समझ के, फिर अमल करने के लिए करोगे तो ये तिलावत कराएगी। अगर आपने जानते बूझते उंगली फेरनी है तो फिर ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं। हाँ, एक बंदा दिमागी माजूर है, समझ ही नहीं सकता, वो उंगली फेरेगा ना उसको सवाब होगा, वो देखेगा उसको सवाब होगा। नाबीना है ना, उंगली फेरेगा सवाब होगा, है। लेकिन जो समझने वाला आदमी है वो अगर उंगली फेरेगा तो उसको सवाब लगता है कि नहीं होगा। तो सारी रफ्तारी का ये है जी कि 5 मिनट लेट और 5 मिनट ऊपर हो जाए तो मसला कोई नहीं। हमारे पास घड़ियाँ मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, अलार्म है। झगड़ा ये है कि भाई 5 मिनट अगर आप अफ्तारी देर से करेंगे तो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं जाएगी कि लैल लिखा हुआ है कि इलल लैल तक आपने रोज़ा पूरा करना है। वो बात आगे आगे बता भी दिया जी। होता है ना, लड़ पड़ते हैं आपस में मुसलमान के जी, ये जिसने 8 मिनट लेट किया है तो उसका मकरूह हो गया, तो जिसने 8 मिनट लेट किया वो कहता है जिसने जल्दी किया है उसका मकरूह हो गया। तो ये हमारे पर आफत यानी आई हुई है ना। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5, 6, 7 मिनट लेट खोलने से कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट 10 मिनट पहले बंद करने से कुछ नहीं होता, कुछ रोज़े को फ़र्क नहीं पड़ता। एहतियात ही है ना, लड़ने से तो बचे आदमी। तो ठीक है जी, खुदा हाफ़िज़।